ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگان اعظام، نوجوانان ملت، یہ اس مدرسہ دارالفلاح کی انتہائی مقبولیت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم حدیث کی انتہائی کتاب بخاری شریف 18 طلبہ کو اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. بہت بڑی کامیابی ہے. لاک ڈاؤن میں مدرسے گھٹے لیکن ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ بڑھا کہ نہیں پڑھا. لاک ڈاؤن سے پہلے بخاری نہیں ہو رہی تھی، ہو گئی تھی تو کہا جاتا ادو شرے بڑھیں گے خیر ماں جانا باشا، ادو خیر شرے بڑھیں گے دشمن سر اٹھاتا ہے. اور اسی میں ہمارا کیا ہو جاتا ہے، خیر بھائی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ عظیم الشان کامیابی ہے. 18 بچے بخاری شریف اور دور حدیث کی ساری کتابیں پڑھ کر عالم بنے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عالم ربانی بنا دے. عالم تو بن گئے ہیں، عالم ربانی کے لیے تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی. تو کونوا ربانیین، اللہ نے کہا ہے علماء سے کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. جو کتاب تو اللہ والے نے کہا، عالم ربانی نے کہا جب سے ہاتھ پھینکنا سیکھا ہے، جب سے ہاتھ پھینکنا سیکھا ہے تب سے پیر پھیلانا انسان ہے. کسی عالم ربانی کے اللہ کے سوا کسی کے سامنے اس وقت ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں. موحد جگر پائے شریفی درد جب اولاد ہندی نہیں برسر. موحد وہ ہوتا ہے اللہ والا کہ چاہے اس کے پیر پر سونے اور چاندی اور سکوں کی چھنکاریں ڈال دو اور چاہے اس کے سر پر ہندی تلواریں رکھ دو، ہندی تلوار سے ڈر نہیں اور سکوں کی چھنکار سے اس کو کوئی سازش ہو. یہ ہے عالم ربانی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عالم ربانی بنانے کی. میں اتنا مسرور ہوں، اتنا خوش ہو رہا ہوں. حضرت مولانا سہیل صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے نصیب. آج یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی مسرت اور خوشی اور بابرکت لمحوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہنچا رہا ہے. انہیں اپنے اس لگائے ہوئے گلشن کی سیرابی، لگائے ہوئے گلشن کی اس کامیابی اور پھولوں کا لہلانا اور ان کلیوں کا اس طرح سے چچک جانا، یہ انشاءاللہ اس کا سرتے داخلہ مولانا کی. اور آپ کی آج کی خوشی میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ مولانا کو شریک فرمائے. اللہ اپنی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے اس فیض کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری کرے. آج آپ حضرات بخاری شریف مکمل کر رہے ہیں. یہ بخاری قرآن کریم کے بعد آسمانی کتابیں جب تھیں اور صحیح تھیں، ان کے بعد پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی کتاب نہیں ہے. میں بلکہ اس کی تعبیر اس طرح سے کروں، جو کتابیں آسمان سے آئی ہیں ان کو تو چھوڑیے، لیکن جو کتابیں زمین سے اٹھی ہیں ان ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف. اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ. خود بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، امام بخاری حضور پاک کا معجزہ ہے اور آیت من آیات اللہ ہے. اللہ کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے امام بخاری. اتنی حدیثیں ان کے سینے کا کرنا. اور ہم آدمیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ امام بخاری آدمی ہے. ہم آدمیوں کے لیے بڑی خوشی حوصلے کی بات ہے کہ امام بخاری کیا ہے، آدمی ہے. چنانچہ اتنا بڑا محدث
اتنا بڑا محدث، اتنا مقبول محدث، میں ان کے علاوہ عالم عرب میں نظر آیا نہ عالم عجم میں نظر آیا. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے. یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، بخارا عرب میں نہیں ہے، عجم میں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مقبولیت کی بات ہے کہ ان کے دین کے بڑے بڑے حاملین جس طرح سے عرب میں پیدا ہوئے اسی طرح سے ان کے دین کے بڑے بڑے حاملین عجم میں بھی پیدا ہوئے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی حضور کی برکت سے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. وہ الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، حکمت سکھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی تربیت کا تزکیہ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور اللہ تبارک تعالیٰ نواز رہے ہیں اور نوازیں گے ان صحابہ کرام نبیوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے لیے لمبا یلحقوا بہم جو اہل عرب سے لاحق نہیں ہیں. دوستو کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اجمی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اجمی ہیں. بلکہ علماء محققین لکھتے ہیں صحائے ستہ کے جتنے مصنفین ہیں سب اجمی. امام بخاری کو ان کی نسبت عربی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان کے دادا ایک عربی آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، تو انہی کے قبیلے کی طرف ان کی نسبت عربی کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ وہ آدمی ہے. اسی طرح سے امام مسلم کو قشیری کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی عربی ہیں. تو قشیری کسی قبیلے کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے تھے تو اس کی بنیاد پر ان کو قشیری کہا جانے لگا، ورنہ وہ آدمی. تو ہمارے لیے باہر سے فرض ہے کہ الحمدللہ دیوبند آئے. جب دیوبند آئے مدار قاسمی پر گئے تو خود کہتے ہیں گمسم کھڑا ہو رہ گئے قاسم کے سامنے، گمسم کھڑا ہو رہ گئے قاسم کے سامنے. اور پھر ایک شعر اور کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، اس کے در و دیوار سے، اس کی روحانی فضاؤں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. کہتے ہیں روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. میں نے اشرف صاحب سے ماہر کے ساتھ ان کے شعر کی تھوڑی سی تبدیلی کری، اور تبدیلی ہے کہ میں کہتا ہوں روح ابو حنیفہ ہی نہیں، روح رسول عربی یہی آس پاس ہے، روح رسول عربی یہی آس پاس ہے. میں عرض کرتا ہوں اس 1400 سال کے عرصے میں کسی ادارے میں، کسی ایک ادارے میں دین کی وہ خدمت نہیں کی ہے جو آج 150 سال سے دارالعلوم دیوبند انجام دے رہا ہے. کسی ایک ادارے میں آپ کہیں گے جامعہ ازہر، آپ نام لیں گے جامعہ ازہر کا، نام بہت ازہر ہے، لیکن جو ہے اس کو پورا ادارہ حکومت چلاتی، حکومت چلاتی. وہاں کا مفتی اعظم تنخواہ حکومت دیتی ہے، اور جب حکومت سے تنخواہ لیتا تو داڑھی کو رکھتے ہیں. جب تنخواہ حکومت سے لیتا تو داڑھی کو رکھتے. شیخ الحدیث اور داڑھی نہیں ہے، اور مفتی اعظم اور داڑھی نہیں ہے، تو کیا دین کی خدمت کرے گا؟ اور وہ ایک ادارہ ہے، ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، لیکن دوستوں اس کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی جوڑ نہیں ہے. کیوں؟ دارالعلوم دیوبند کوئی ایک ادارہ ہے اور دارالعلوم دیوبند ایک تعلیم ہے. وہ اپنی جگہ پر محدود ہے اور اس کی شاخیں نہیں ہیں اور اس سے منسوب ادارے نہیں ہیں. اور الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں دارالعلوم دیوبند کے منسوب ادارے ہیں. کوئی مدرسہ کھلتا ہے، کوئی مدرسہ کھلتا ہے تو دارالعلوم سے جانے یا نہ جانے، لیکن وہ مدرسہ خود طے کر لیتا ہے کہ دارالعلوم کی شاخ. ہم چھاپ بناتے نہیں ہیں، لوگ ہماری چھاپ بنتے ہیں. جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ میں شعر و شاعری پر راضی نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ شعر و شاعری کروں. شعر خود خواہش آخر کی گردن پڑے. شعر نے خود یہ خواہش کیا وہ میرا فن بن جائے، شعر نے خود خواہش کی کہ وہ میرا فن بن جائے. تو اسی طرح سارے مدرسے اس بات کی خواہش کرتے ہیں چپے چپے میں جو دارالعلوم دیوبند کی کیا بن جائے، شاخ بن جائے. میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اور یہاں ہندوستان کے
دیوبند کو کہوں گا تو میں ندوہ کو بھی کہوں گا، میں مذاہب علوم سہارنپور کو بھی کہوں گا، اور آپ کے دارالفلاح کو بھی کہوں گا، ہندوستان کے چپے چپے کے مدارس کو کہوں گا۔ کیوں؟ ایک چراغیش غریب بزم کی شب فرتویا ایک چراغ ہے جس کے پرتوں سے ہر جگہ ہر پوجا نیتی کرم انجمن صاف کر، جہاں بھی میں دیکھتا ہوں انجمن کروں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج آپ کا سب سے بڑا خادم بھی آدمی ہے اور بہت بڑے محدث امام بخاری بھی کیا تھے، اب عربوں کو تھوڑا رش نہیں آتا، چنانچہ امام بخاری جب بغداد گئے تو وہاں کے علماء بغداد الگ ہیں، وہاں کے علماء الگ بہت بحث میں آئے اور ان کو حیرت ہوئی کہ ایک آدمی علم حدیث میں امیر المومنین کی حدیث بنا ہوا ہے اور ہم عرب کے ہیں، رسول پاک کی نسل کے ہیں، عربی نسل ہے، اور ہم نے اتنا بڑا کوئی محدث نہیں ہے، چلو اس کا امتحان تو دیتی ہے کیسا۔ چنانچہ سارے علماء عرب اکٹھا ہو کر امتحان لینا شروع کیا۔ میں امتحان کا قصہ پورا نہیں بتاؤں گا، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے پہلے سے سازش کر لی تھی، طے کر لیا تھا، مشق کیا تھا، جیسے انجمن کا جلسہ ہوتا تھا لوگ مشق کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے پہلے سمجھ کیا تھا کہ ایک حدیث اس کی سند کو حدیث میں لگا دینا اور اس کی سند اس میں لگا دینا، اس کے کچھ الفاظ اس میں داخل کرنا، اس کے کچھ حدیثوں میں داخل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا چڑیوں کو ذبح کر دے فسرہن، ایک دوسرے سے خلق ملق کر دو، تو اسی طرح سے حدیثوں کو خلق ملق کر دیا۔ ایک محدث کھڑا ہوتا 10 حدیث سناتا غلط سنت، اس کی طرح اس میں امام بخاری ہر حدیث پر کہتے لا اور جب وہ 100 حدیثیں سنا چکے 10 لوگ تو امام بخاری کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو پہلے آئے تھے انہوں نے پہلی حدیث یہ سنائی اور اس میں یہ غلطی ہے، صحیح اس طرح 100 حدیثیں غلط ہو سنا دیا اور پھر 100 حدیثوں کی تصحیح کر دی۔ علماء عالم نے کہا یہ شخص اس لائق ہے جس کو ساری دنیا میں امیر المومنین کی حدیث کا خبر ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے بخاری کو وہ مقبولیت دی ہے کہ محدثین بخاری ختم کراتے تھک جاتے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایک ہی وضو سے 2 مدرسوں میں بخاری ختم کرائی، ایک ہی وضو سے 2 مدرسوں میں بخاری ختم کرائی، تو اللہ کا کرم ہے، مقبولیت ہے، چپتے چپتے تک۔ ایک دفعہ فیجی ایک ملک ہے جو دنیا کا سب سے ابتدائی کنارہ ہے، سب سے پہلے سورج وہی شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے وہی فجر کی نماز ہوتی ہے، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند تھے، ان کے ساتھ میں بھی گیا اور 14 گھنٹے تک جہاز اڑتا ہی رہا رکا ہی نہیں۔ وہاں پہنچے تو ماشاءاللہ دیکھا دوڑنے کے کئی مدرسے اور لڑکے بخاری لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اساتذہ سے پوچھا آپ لوگ کہاں کے فارغ ہیں؟ کہنے لگے ہم دیوبند کے فارغ ہیں۔ بتاؤ چپے چپے میں ہر طرف داستان اس کی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی بچپن میں خاص اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ختم کر دے۔ ایک عالم کامل نے اس خاک کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا اثر فیض اور برکت دنیا کے چپے چپے لے جائے۔ آج آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، برطانیہ میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے فارغین وہاں پہنچ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں نے اس لیے دارالعلوم کا تذکرہ کیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بخاری کی دارالعلوم دیوبند میں پائی ہے، سب سے زیادہ بخاری کی دارالعلوم دیوبند 1700 طلبہ ہوتے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کم ہو گئے لیکن 1700 تک کی تعداد بتائیے 17 سال دارالعلوم کھلا تھا، اسی سال دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اسی سال دورے تک کی تعلیم ہو گئی تھی۔ آج الحمدللہ یہ مدرسہ تو جولائی ہوا تھا دارالعلوم سے اور مکمل ہو گیا، وہاں بھی بخاری اور یہاں بھی بخاری، جو فیض وہاں ہے الحمدللہ وہی فیض یہاں بھی ہے۔ اور ابھی میرے سے پہلے مولانا نے مدارس کی تفصیل مکتب وغیرہ کی بتائی تھی، بہت اچھی بات، طبیعت بہت خوش ہوئی۔ الحمدللہ مسلمانوں نے ان مکتبوں کو قائم کر کے
सारी दुनिया की साजिशों को नाकाम कर दिया, सारी दुनिया की साजिशों को नाकाम कर। अब चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे पूरा यूरोप हो, रूस हो, दुनिया के जो भी मुल्क हो, वो हमारे खिलाफ जितनी चाहे साजिशें कर लें, उनकी साजिशों से हमारा एक बार भी बेकार होने वाला नहीं है। क्यों? अब बताओ, वो साजिश कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी पढ़ा, हम हाफिज बना रहे हैं, हम आलिम बना रहे हैं, हम मुहद्दिस बना रहे हैं, और लॉकडाउन में तो दुनिया का सारा काम रुक गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम नहीं रुका। कुछ बच्चे जब मदरसों में पाबंदी लग गई, मदरसों में पाबंदी लग गई, मस्जिदों में भी पाबंदी लग गई, तो वो बच्चे घरों में बैठ गए और मदरस लेकर उनको बैठ गया, कहते हैं कि मैखाना सलामत है तो हर सुर्खिये में से आराइशे हर बात वो दर करते रहेंगे। दोस्तों, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या मन है कि सूने दिल में जो है जान दुनिया में। तो दोस्तों, माशाअल्लाह उसमें घरों ही में बच्चों ने हिंद करना शुरू कर दिया और लॉकडाउन लगा, खत्म हुआ, इसी बीच में हाफिज हो गए। लॉकडाउन नहीं हाफिज, लॉकडाउन नहीं हाफिज, हाफिज हो गए। दोस्तों, आज अगर पूरे मुल्क में 70,000 आलिम हैं, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, तो आइंदा साल 80 हो जाएंगे, 7 नहीं होंगे। और अगर 70,000 हाफिज हैं तो आइंदा साल 80 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, 90,000 हो जाएंगे, 50 और 60,000 होंगे नहीं। तो ये सेट करना, ये काबिला इसी तरह से बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारे तो किसी तरह से हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मायूस वो हो तो हमने नहीं, मायूस वो हो तो हमने नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें सब हमें कह दिया ला तयसू मिन रब्बिल्लाह, ला तयसू मिन रब्बिल्लाह इल्ला कौमुल काफिरून। मुसलमान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। और हम मायूस क्यों होंगे? ये 18 बच्चे यहाँ हुए हैं और जो 1,000 बच्चे देवबंद में हुए हैं और मनवे में हुए, मलाहिर से हुए, कितने आलिम हो गए हैं। और मैं कहता हूँ एक आलिम अगर किसी इलाके में चला जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन सदा पैदा करता है। अभी आपने तस्वीर सुना, मौलाना सुहेब साहब का आए और बताइए इसको इस्माइल क्या नाम है? मोमरा, मोमरा को पूरा हजरत 4 बागे आलम में मशहूर कर दिया मोमरा मोमरा। और हर जगह जिसको मोमरा नहीं भी जानना होगा तो वो जान जाएगा। जैसे देवबंद, जैसे देवबंद, आज बाहर लोगों में पूछते हैं यूपी कहाँ, तो लोग कहते हैं जहाँ देवबंद। बताओ पूरे सूबे का तारुफ किससे हो रहा है? देवबंद से हो रहा है। आज हिंदुस्तान का तारुफ और हिंदुस्तान की इज्जत लाल किले से नहीं है, ताजमहल से नहीं है, पार्लियामेंट हाउस से नहीं है। हिंदुस्तान की इज्जत अगर चप्पे चप्पे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम देवबंद से यही एक चीज है जिसकी बिना के लोग मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। आप देखिए दूर दराज के उलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। मैं जो है आज इन बच्चों को बुखारी की तकरीर कराकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इनके उलूम से बरकत नसीब फरमाए और इनको